یہ مدارس دین و اسلام کے قلعے ہیں، ان کی بقا دین اسلام کی بقا ہے۔ اگر ان پر آنچ آئی تو دین اسلام کو ایک بڑے نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اور مدارس کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالنے کے لیے میں آواز دے رہا ہوں عربی چہارم کے ایک ساتھی مولوی محمد ابو ذر کو اس شعر کے ساتھ کہ اس چمن کی ہر گھڑی کو آباد رکھا جائے گا، اس چمن کی ہر گھڑی کو آباد رکھا جائے گا، دل ناشاد کو بھی ابشاد رکھا جائے گا، دل ناشاد کو بھی ابشاد رکھا جائے گا۔ آنے والی نسل بھی نہ بھول پائے گی اسے، آنے والی نسل بھی نہ بھول پائے گی اسے، آج کا پروگرام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ موصوف ڈائز پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، صدق اللہ العظیم۔ وفا کا نام بھی اب بھول کر نہیں لوں گا، وفا کا نام بھی اب بھول کر نہیں لوں گا، تیرے خلوص نے چونکا دیا زمانے کو۔ حضرات علماء اعظام اور رفقائے بس، آج میرا موضوع عصر حاضر میں مدارس کا کردار ہے۔ میں منتخبہ موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے اس کی مختصر تعریف اور اس کے بنیادی مقاصد پر روشنی ڈالنا چاہوں گا تاکہ عصر حاضر میں مدارس کی افادیت و معنویت آشکارا ہو جائے۔ سامعین گرامی، سب سے پہلا مدرسہ اس وقت کرۂ ارض پر نمودار ہوا جس وقت اسلام کی کوپل پھوٹ رہی تھی اور وہی الہی کا سفیدہ نمودار ہو رہا تھا۔ اس مدرسے کا نام دار ارقم تھا۔ یہ مدرسہ ایک وقت میں اگر نماز و قرآن سکھاتا تھا تو اسی وقت میں شمشیر بینیام کے ذریعے میدان کارزار میں دفاع اسلام و انسانیت کے لیے ڈوبتے سورج کی لالی کا منظر پیش کرنے کی فنکاری بھی دیتا تھا۔ چنانچہ جب اس مدرسے کے مدرسین و طلباء مدینہ منورہ منتقل ہوئے تو یہ مدرسہ بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صفہ کے نام کے ساتھ جلوہ گر ہوا۔ زمانے بدلتے رہے، سرد گرم ہوائیں چلتی رہی، یہاں تک کہ سقوط دہلی کے بعد جب مسلمانوں کو دین اسلام سے پرگشتہ کرنے کے لیے مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، مسلمانوں کو فکری ارتداد کی طرف لانے کی منصوبہ بند جدوجہد کی جا رہی تھی، دینی علوم اور علماء کو مٹانے کے لیے وحشت و بربریت کی نئی نئی تدبیریں اپنائی جا رہی تھی، مسلم امراء اور رؤساء کی جائیدادیں ضبط کر کے انہیں جان شبینہ کا محتاج بنایا جا رہا تھا، اسلامی شعائر اور اسلامی تہذیب و تمدن کے خاتمے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی تھی، قرآن و حدیث کے نسخوں کو نظر آتش کیا جا رہا تھا، کتب فقہ کو برباد کرنے کے نئے طریقے اپنائے جا رہے تھے۔ الغرض معلوم ہو رہا تھا جیسے یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہم کالقابض علی الجمر کا منظر نگاہوں کے سامنے ہو۔ اسی پر بس نہیں بلکہ ہندوستان سے اسلام کو ختم کر کے عیسائیت کا پرچم لہرانے اور مسلم بچوں کو عیسائیت کے رنگ میں رکھنے کے لیے لارڈ میکالے نے اپنا نظریہ الفاظ میں پیش کیا، جیسا کہ روشن مستقبل صفحہ نمبر 171 پر موجود ہے کہ ہمیں ایک
ایسی جماعت بنانی چاہیے جو ہم میں اور ہماری قول اور رعایا کے درمیان مترجم ہو، خون اور رنگ کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو لیکن مذاق، رائے، الفاظ اور سمجھ کے اعتبار سے انگریز ہو۔ الغرض مسلسل ان کی کوشش تھی ہمیں ناکام کرنے کی، مسلسل ان کی کوشش تھی ہمیں ناکام کرنے کی، بساط زندگی پر ہر طرح بدنام کرنے کی۔ سامعین اسی وقت ہندوستان ان کرمناک حالات سے گزر ہی رہا تھا کہ چند حملہ دینی غیرت و امیت کی مجسم ہستیاں، عاشقان شریعت و سنت اور شیدائیان دین اسلام اٹھے، سر جوڑ کر بیٹھے، غور و فکر کیا، خداوند قدوس سے الہا گزاری کی تو خالق نے ان کے دل و دماغ میں اسلامی قیام کی تدبیر ڈالی اور دارالعلوم دیوبند مدارس کا نقطۂ آغاز قرار پایا۔ بس کیا تھا، پورے ملک میں قیام مدارس کی تحریک چھڑ گئی، بستی بستی قریہ قریہ ان مدارس کا جال پھیلایا جانے لگا اور آج ملک کا کوئی ایسا گوشہ نہیں کہ جہاں ان مدارس و مکاتب کے جال نہ پھیلے ہوں۔ پھر ان مدارس نے وہ کارنامے انجام دیے کہ لارڈ مکالے کے نظریے کو یکسر مسترد کر کے رکھ دیا۔ چنانچہ بقول حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب علیہ الرحمہ کہ قیام مدارس کے ذریعے ان اکابرین نے لارڈ مکالے کا جواب ان الفاظ میں دیا کہ ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نونہالوں کو تیار کرنا ہے کہ جو رنگ نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو لیکن مذاق، رائے، الفاظ اور سمجھ کے اعتبار سے اسلامی اور افغانستانی ہو۔ حضرات گرامی، اب ذرا تاریخ کے جھروکے سے پیچھے جھانکیے تو میں اسی مدرسہ کے طلبہ میں ایک طالب علم مالک بن انس کے نام کا نظر آئے گا کہ جس کو تاریخ نے آگے چل کر امام مدینہ، امام مالک اور امام الحرمین والشریفین جیسے بلند القاب سے نوازا، جس کے مسلک و مشرق پر عرب کا ایک بڑا حصہ عمل پیرا ہے۔ اور ذرا مصر اور مکہ المکرمہ کی گلبہاروں میں تو نظر دوڑائیے تو میں اسی مدرسے کے ایک طالب علم بوسیدہ گزری میں نظر آئے گا کہ جس نے قسمہ کرسی و بے کسی کے عالم میں طلب علم کا سفر طے کیا اور علم کی ان بلندیوں پر کمندیں ڈالی کہ تاریخ نے اسے امام شافعی کا خطاب دیا۔ ابن حجر عسقلانی، علامہ سیوطی اور امام ذہبی جیسے یگانے روزگار نے جس کے دامن سے وابستہ ہونے پر فخر محسوس کیا۔ اب عرب کے ریگستان سے نکل کر عجم کی وادیوں میں آئے تو تم یہاں ایک ایسے طالب علم کو دیکھو گے کہ جس نے اس دین متین کے لیے مغل عزیز کے ایام زمانے کے سرد گرم کا مقابلہ کرتے ہوئے گزار دیے۔ کبھی اسے اپنا وطن عزیز چھوڑنا پڑا، کبھی اسے غیروں کے سامنے ظلم دار کا شکار ہونا پڑا، کبھی اسے اس عالم کے سامنے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ جب اس کی ہڈیاں کمزوری اور بڑھاپے نامی شکاری کا شکار ہونے لگی تو اسی علم نے پھر اس کا امتحان لیا، اسی علم نے پھر اس کا امتحان لیا اور اس کو ایک یا دو دن نہیں بلکہ مسلسل زہر کا پیالہ پینا پڑا۔ جی ہاں، اسی کو تاریخ نے امام اعظم کے لقب سے یاد کیا ہے کہ جس نے شاگردوں کی ایک ایسی جماعت تیار کی کہ جن میں سے ہر ایک اپنے آپ ایک زمانے کی وسعت رکھتا تھا، جس کے مسلک و مشرق پر آج دنیا کی تہائی مسلمان عمل پیرا ہے۔ حضرات اب آگے بڑھیے تو اسی مدرسے کے ایک طالب علم کو اور دیکھو گے کہ جس نے عنوان شبابی میں مدرسے کے دامن کو مضبوط پکڑا اور ایسا پکڑا کہ دنیا کی ظالم و جابر حکمرانوں کی جان لیوا چھوٹے اس کو اس کے دامن سے جدا نہ کر سکی، اس نسبت کی لاز کو اس سے جدا نہ کر سکی۔ مورخ کہتا ہے کہ اس طالب علم کو مدرسے کے دیے ہوئے ورثے کی حفاظت میں ایسے کوڑے لگائے گئے کہ اگر ان میں سے کوئی کوڑا کسی ہاتھی کو مارا جاتا ہو تو وہ بھی ڈھیر ہو جاتا، لیکن مدرسے کا لال بے وفا نہیں تھا۔ اس نے اپنی ماں کا پیغام اور اس کی وراثت مسند احمد کی شکل میں امت کے سامنے پیش کی، جس سے پہلے حدیث کا اتنا خاص ذخیرہ مرتب نہیں تھا۔ میرے دوستو، آج ایک بار پھر جبکہ یہ ملک دینی و اسلامی اعتبار سے عجیب و غریب صورتحال سے دوچار ہے، اسلام کی اصل شکل و صورت کو بگاڑ کر پیش کرنے کی نئی نئی تدبیریں کی جا رہی ہیں، اسلام کی مقدس شبیہ کو بدنام کرنے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، کچھ نما عناوین کے لیبل لگا کر جگہ جگہ عیسائیت کی تعلیم کے مراکز قائم کیے جا رہے ہیں۔ ان نازک حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ان مدارس میں بچوں کو داخل کر کے انہیں فتنوں کے مقابلے کے لیے تیار کیا جائے، ان مدارس میں بچوں کو داخل کر کے انہیں ناموں سے محمدی کا محافظ بنایا جائے، کیونکہ موجودہ دور میں ان مدارس و مکاتب کے بغیر یہ چیز ناممکن ہو کر رہ گئی ہے۔ اسی ضرورت کا اظہار علامہ اقبال نے اپنے الفاظ میں کیا تھا کہ ان مکتبوں
کو اسی حالت میں رہنے دو, غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی مدارس میں پڑھنے دو. اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا, جو کچھ ہوگا میں انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں. اگر ہندوستانی مسلمان ان مدرسوں کے اثر سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح ہوگا کہ جس طرح مجلس کے اندر مسلمانوں کی 800 برس کی حکومت کے باوجود گرنت اور قرطبہ کے کھنڈرات اور الحمدہ کے نشانات کے سوا اسلام کے پیروں اور اسلامی تہذیب کا کوئی نقش نہیں ملتا. ہندوستان میں بھی آگرہ کے تاج محل اور دلی کے لال قلعے کے سوا مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت اور ان کی تہذیب کا کوئی نشان نہیں ملے گا. اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولا بھی, اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولا بھی, جہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے تو والا. اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.